السلام علیکم دوستو، ہر سال اپریل کے مہینے میں دنیا بھر میں ایک دن منایا جاتا ہے جسے اپریل فول کہتے ہیں۔ اس روز اکثر لوگ اپنے رشتہ داروں، اہل خانہ اور ساتھ میں کام کرنے والے لوگوں کو مختلف جھوٹ بول کر بیوقوف بناتے ہیں اور ان کے بیوقوف بن جانے کے بعد خوب خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہلکے پھلکے بھی ہو سکتے ہیں اور انتہائی سنگین نوعیت کے بھی۔ مثلاً بہت سے لوگ کسی باپ کو اس کے بیٹے کی موت کی جھوٹی خبر سناتے ہیں، تو بعض لوگ کسی کاروباری فرد کو اس کا کاروبار تباہ ہو جانے کی خبر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ نقلی کڈنیپرز بن کر تاوان کا مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں، تو وہیں بہت سے لوگ کسی کی دکان میں چوری ہو جانے کی جھوٹی خبر بھی سناتے ہیں۔ جو بھی جتنی چالاکی اور صفائی سے کسی کو بیوقوف بناتا ہے، اسے اتنا ہی چالاک اور ذہین تسلیم کیا جاتا ہے۔ دوستو، گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ تہوار مغربی معاشرے تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ آج یہ تہوار ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں میں بھی ایک ناسور کی مانند پھیل رہا ہے۔ اپریل فول منانے کا رجحان نہ صرف ہمارے اسکولوں اور کالجز میں عام ہے، بلکہ مختلف دفاتر میں بھی یہ تہوار انتہائی انہماک سے منایا جاتا ہے۔ ہمارے آس پاس یہ تہوار منانے والے افراد مغرب کی تقلید میں اسے مناتے تو ہیں، البتہ وہ اس شرمناک تہوار کی تاریخی حقیقت سے قطعی واقف نہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم اس واقعے پر روشنی ڈالیں گے کہ جس کی یاد میں آج تک اپریل فول جیسی یہ گھناؤنی رسم منائی جاتی ہے۔ دوستو، یوں تو مغربی ممالک میں اپریل فول منانے کی بہت سی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ بہت سے یورپی اور ایشیائی ممالک اس تہوار کو اپنی سرزمین سے منسوب کرتے ہیں، جن میں فرانس، برطانیہ، جرمنی اور جاپان بھی شامل ہیں۔ لیکن ہیرالڈیم سمیت مختلف مورخین اپریل فول کو اسپین میں بسنے والے مسلمانوں پر ہوئے مظالم سے جوڑتے ہیں۔ دوستو، یہ 15ویں صدی کے اواخر کا ذکر ہے کہ جب اسپین میں مسلمانوں کی ایک ہی ریاست باقی بچی تھی جس کا نام غرناطہ تھا۔ اس کے علاوہ اندلس یا اسپین کا تمام علاقہ مسیحی افواج کے قبضے میں آ چکا تھا۔ غرناطہ ہی اب یورپ میں بسنے والے مسلمانوں کی آخری پناہ گاہ تھی، جسے مٹانے کے لیے اسپین کی بڑی بڑی حکومتیں مثلاً کیسٹائل اور ایراگون پیش قدمی کر رہی تھیں۔ تب غرناطہ کے ایک شرمناک اور بزدل ترین حکمران ابو عبداللہ نے اپنے باپ اور تمام مسلمانوں سے غداری کرتے ہوئے یہ ریاست مسیحی طاقتوں کے سپرد کر دی۔ اس موقع پر ہونے والے معاہدے کے تحت مسلمانوں کو مکمل مذہبی آزادی، نیز ان کی عبادت گاہوں اور تہواروں کے احترام کی یقین دہانی کروائی گئی تھی۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ مسیحی حکمرانوں کا مقصد اس خطۂ ارض سے مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا دینا تھا، اور بعد ازاں انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آہستہ آہستہ مسیحی حکمرانوں کی جانب سے مسلمانوں کے ساتھ بدترین سلوک برتا جانے لگا۔ ان کو اپنا مذہب بدلنے پر مجبور کیا گیا۔ کیسٹائل کی ملکہ ایزابل نے ایک آرڈیننس جاری کیا، جس کے تحت ہر مسلمان پر لازم تھا کہ وہ مسیحی عقیدہ اختیار کر لے یا پھر 5000 سونے کے سکے حکومت کو ادا کرے۔ ایسا نہ کرنے والے کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ اسلامی مدارس میں پڑھنے والے بچوں کو زبردستی گرجا گھروں میں لے جایا جاتا اور یہاں انہیں بپتسمہ دیا جاتا، جو مذہب عیسائیت میں داخلے کی ایک لازمی رسم ہے۔ یہاں تک کہ ایک دن میں 3,000 مسلمانوں کو زبردستی مسیحی مذہب میں داخل کیا گیا۔ دین اسلام کو ترک نہ کرنے کی پاداش میں سینکڑوں مسلمانوں کو مساجد میں بند کر کے زندہ جلا دیا گیا۔ عربی زبان، عربی لباس، یہاں تک کہ عربی کتابوں تک پر پابندی عائد کر دی گئی۔ مسلم لٹریچر پر مبنی ہزاروں کی تعداد میں نایاب کتابیں جلا دی گئیں۔ ان نامناسب حالات میں اپنی اور اپنے اہل خانہ کی زندگی کی حفاظت کے پیش نظر بہت سے مسلمانوں نے بظاہر تو مسیحیت قبول کر لی تھی، لیکن اندرونی طور پر وہ مسلمان تھے۔ یہ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے اور اپنے بچوں کو دینی تعلیمات سے روشناس کرواتے۔ یہ دنیا کی نظروں میں مسیحی انداز سے شادیاں تو کر لیتے، البتہ اپنے گھروں میں آ کر نکاح کے فرائض انجام دیتے۔ ایسے مسلمانوں کی شناخت کے لیے جاسوس تعینات کیے گئے، جو درِ پردہ اسلامی احکامات پر عمل پیرا مسلمانوں کی اطلاع مسیحی حکومت کو فراہم کرتے اور بعد ازاں انہیں سخت ترین سزائیں دی جاتیں۔ ان حالات کے سبب اندلس کے مسلمانوں نے کئی مرتبہ علمی بغاوت بلند کیا، جسے بزور تلوار کچل دیا گیا۔ ان بغاوتوں کے سدباب کے لیے مسیحی حکمرانوں نے ایک انتہائی گھناؤنی چال چلی، اور وہ یہ کہ تمام سلطنت میں یہ اعلان کرا دیا گیا کہ جتنے بھی مسلمان افراد اپنی مذہب پر قائم رہنا چاہتے ہیں، انہیں حکومت کی جانب سے افریقہ منتقل کیا جا رہا ہے۔
جہاں ان کے لیے ایک الگ ملک کا قیام کیا جائے گا اور یہ لوگ وہاں اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار سکیں گے۔ حکومت کے اس جھانسے میں آ کر سینکڑوں درِ پردہ مسلمان اپنی زمینیں اور مکانات چھوڑ کر مختصر سا مال و اسباب لے کر مسیحیوں کی جانب سے فراہم کردہ بحری جہازوں میں سوار ہو گئے۔ جب یہ بحری جہاز سمندر کے بیچوں بیچ پہنچے تو انہیں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت گہرے پانی میں غرق کر دیا گیا۔ روایات کے مطابق جس روز یہ شرمناک واقعہ پیش آیا وہ 1 اپریل کا دن تھا۔ مسلمان بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کے اس وحشیانہ قتل عام پر تمام مسیحی دنیا میں ایک جشن منایا گیا اور ان کے بے وقوف بن جانے پر ان کا خوب مذاق بنایا گیا۔ مسلمانوں کی بیش قیمتی جائیدادوں اور مال و دولت کو مسیحی افراد میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ ان کے لیے اس قدر خوشی کا دن تھا کہ ہر سال باقاعدہ طور پر اس دن کی یاد منائی جانے لگی۔ آنے والی صدیوں میں یہ تہوار اسپین سے نکل کر تمام یورپ اور پھر تمام دنیا میں پھیل گیا۔ روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ کس قدر بھیانک طریقے سے اپریل فول کا یہ تہوار منایا تھا۔ دوستو، 29 مارچ سن 1858 کو بہادر شاہ ظفر کو ایک قومی مجرم قرار دے کر رنگون کے ایک قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ 1 اپریل کو بادشاہ سلامت کے سامنے ایک بڑا سا تھال بطور ناشتہ پیش کیا گیا۔ جب بادشاہ نے اس تھال سے کپڑا ہٹایا تو اس میں بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر تھے۔ یہ تھال پیش کرنے والے انگریز بادشاہ کو اس واقعے سے پہنچنے والے صدمے سے خوب لطف اندوز ہوئے اور کہکہے مار کر ہنستے رہے۔ دوستو، آج یہ ناپاک تہوار مسلمانوں کے ہر دوسرے گھر میں منایا جاتا ہے۔ کوئی اپنی والدہ کو تکلیف دے کر خوش ہوتا ہے تو کوئی اپنی بیوی کو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ایسے شرمناک تہوار سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا کرے جس کی اجازت نہ تو ہمارا دین ہمیں دیتا ہے اور نہ ہی انسانیت۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔